الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے ارادے سے مسجد آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں 1 درجہ بلند، 1 گناہ معاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار میں یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما، اور یہ دعائیں ان کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے یا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 477۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی ادا کرے گا، سوائے 3 حالتوں کے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ مسافر ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے یا کہیں اور پڑھ سکتا ہے مسجد کے علاوہ، دوسرا یہ کہ وہ بیمار ہے، اور تیسرا یہ کہ باہر بارش ہے یا موسم خراب ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان 3 حالتوں کے علاوہ، ان 3 صورتوں کے علاوہ مرد کا مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، جو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن میں بھی، نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اب نماز پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق یہ ہے کہ نماز پڑھی تو کسی بھی وقت جا سکتی ہے، منفرد اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو قائم کرنا ہے نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقاعدہ طور پر فرض نماز مسجد میں جا کر وقت پر اور جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا، تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو اب مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نمازیں مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے کس قدر ثواب ملتا ہے، کہ اکیلے پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں جو مسجد میں پڑھی ہوئی نماز ہے وہ 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، بلکہ کئی روایات میں 25، 26 اور 27 درجے زیادہ فضیلت کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود بھی اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی اگزامپل اسی طرح ہے، فار ایگزامپل کہ اگر آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کرونا کے دنوں میں یہ آیا تھا، ورک فرام ہوم کا ایک ماڈل چلا تھا جس میں لوگوں نے گھر سے کام شروع کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ فلیکسیبلٹی آ گئی، کمپنیز نے کہہ دیا کہ جی آپ کی اپنی مرضی، آپ چاہیں تو گھر سے کریں چاہے تو آفس آ جائیں، کچھ کمپنیز نے بالکل ختم کر دیا۔ اب اگر آپ کی کمپنی یہ کہے کہ اگر آپ آفس آ کے کام کریں گے تو آپ کو 20 ٹائمز زیادہ سیلری ملے گی ان کمپیریزن ٹو جو آپ کو ملتی ہے ورک فرام ہوم پہ، تو پھر مجھے بتائیں کون شخص ہوگا جو پھر بھی گھر بیٹھے ہی کام کرنا پسند کرے گا؟ وہ تو وہی ہوگا جس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے۔ تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا کہ 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو پھر بھی اگر کوئی شخص مسجد میں نہیں آ کے پڑھتا تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، وہ مجبوری ہمیں شریعت نے بتا دی کہ یا تو وہ بیمار ہے یا مسافر ہے یا بارش ہو رہی ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ بھی اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو پھر وہ اپنا نقصان خود ہی کر رہا ہے۔ اور مزید اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا 1 گناہ معاف بھی کر رہا ہے، اس کا 1 درجہ بھی بلند کر رہا ہے، اور پھر یہ ہے
کہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ پہلے پہنچ گیا تو نماز کا انتظار کرے گا، نماز کے انتظار میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز میں ہی شمار ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ نماز کے بعد بھی بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو بھی وہ نماز میں ہی شمار ہوگا. اور اس دوران فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. امیجن کریں کہ اینجلز آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تب تک دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ حالت وضو میں رہیں گے اور جب تک آپ کسی کو ایذا نہیں پہنچائیں گے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو کی اہمیت کیا ہے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.